بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے برگزیدہ، اپنے محبوب اور اپنے مقبول بندوں، اپنے ولیوں کا ذکر فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ میرے برگزیدہ، میرے محبوب اور میرے مقبول بندوں کو کوئی حزن و ملال نہیں ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ اور آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون میں ان کی پہچان بیان کی ہے کہ ان کی پہچان کیا ہے، کہ وہ تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں، وہ تقوی کے نور سے منور ہیں۔ حضرات گرامی، امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیضاوی میں تقوی کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 3 اقسام۔ پہلا عام لوگوں کا تقوی، دوسرا خاص لوگوں کا تقوی، اور تیسرا خاص الخاص لوگوں کا تقوی۔ عام لوگوں کا تقوی کیا ہے؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید و رسالت پڑھتا ہے، اور کلمہ توحید و رسالت پڑھ کے اس کے تمام تر تقاضوں کو وہ پورا کرتا ہے۔ ہر حرام چیز سے وہ اجتناب کرتا ہے، ہر حلال چیز کو وہ اپناتا ہے۔ کلمہ توحید و رسالت پڑھتا ہے زبان سے، اور دل سے اس کا اقرار کرتا ہے، اور ہر حرام چیز سے اجتناب کرتا ہے، ہر حلال چیز کو وہ اپناتا ہے۔ یہ ہے عام لوگوں کا تقوی۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں ان سے وہ اجتناب کرتا ہے، دور رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے حلال کی ہیں انہیں وہ کھاتا ہے، انہیں کو وہ پیتا ہے، انہیں کو وہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ہے عام لوگوں کا تقوی۔ اور خاص لوگوں کا تقوی کیا ہے؟ کہ وہ اپنی نگاہوں کو تقوی کا نور دیتے ہیں، اپنی سماعت کو تقوی کا نور دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو تقوی کا نور دیتے ہیں، اپنے قدموں کو تقوی کا نور دیتے ہیں۔ ان کی نگاہ دیکھتی ہے تو صرف نیکی دیکھتی ہے، ان کے کان سنتے ہیں تو صرف نیکی سنتے ہیں، ان کے ہاتھ پکڑتے ہیں تو صرف نیکی پکڑتے ہیں، ان کے قدم چلتے ہیں تو صرف نیکی کی طرف چلتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیکی دیکھتی ہیں، یا کعبۃ اللہ دیکھتی ہیں، یا گنبد خضرا دیکھتی ہیں، یا اپنے والدین کا چہرہ دیکھتی ہیں، یا اپنے پیر و مرشد کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ گناہ کی طرف ان کی نگاہ نہیں جاتی۔ اور سماعت، وہ صرف قرآن سنتے ہیں، وہ حدیث سنتے ہیں، فقہی مسائل سنتے ہیں۔ حضرات گرامی، وہ نعتیں سنتے ہیں، اور ان کے قدم صرف قرآن پکڑتے ہیں، حدیث کی کتابیں پکڑتے ہیں، فقہ کی کتابیں پکڑتے ہیں، نعت کی کتابیں پکڑتے ہیں، اور ان کے قدم صرف مسجد کی طرف جاتے ہیں، ان کے قدم صرف اللہ والوں کی طرف جاتے ہیں، نیکیوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہے عام لوگوں کا تقوی، خاص لوگوں کا تقوی۔ اور تیسرا خاص الخاص، اخص الخواص۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خاص الخاص تقوی یہ ہے، خاص الخاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ سوائے اللہ کے وہ اپنے دل میں کسی کو بساتے ہی نہیں، سوائے اللہ کے وہ اپنے دل میں کسی کو بساتے ہی نہیں، اسی کے جلوے اس کے دل میں سمائے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، اور اس ضمن میں مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی نقل فرمایا ہے تفسیر بیضاوی میں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں، وہ
حضرات گرامی، ایک محفل میں غالباً میں نے عرض بھی کی تھی کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کئی نئے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اس وجہ سے میں اس قول کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی، اے نقشبندیوں اپنی قسمتوں پر فخر کرو کہ ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا سرپرست، ایسا نگران، ایسا عظیم المرتبت پیشوا آپ کو ملا ہے. حضرت بایزید کے متعلق حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بایزید اولیاء کی جماعت میں اس طرح ہیں جس طرح فرشتوں کی جماعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، یعنی ملائکہ کے سردار ہیں، اسی طرح حضرت بایزید بسطامی سید الاولیاء ہیں. کیا ہیں؟ سید الاولیاء. آپ میری طرف توجہ کریں حضرات گرامی، سید الاولیاء ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ میری طرف توجہ کریں. وہ فرماتے ہیں امام بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک معمول ہوتا تھا کہ وہ ہر روز اپنے خدام کو ساتھ رکھتے اور چہل قدمی فرمایا کرتے تھے. چہل قدمی سمجھتے ہیں نا، واک کیا کرتے تھے. تو جس راستے کا تعین کرتے نا، جس راستے پر وہ واک کرتے، چہل قدمی کرتے نا، اس راستے پر بادشاہ کا ایک محل آتا تھا. اور جب بھی وہ اس بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرتے تو بادشاہ جب آپ کو دیکھتا نا تو آپ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا اور آپ کا استقبال فرماتا. آپ دیکھتے، گزر جاتے. کئی دن یہ معمول اسی طرح جاری و ساری رہا. ایک دن معمول کے مطابق اپنے خدام کو ساتھ رکھا، مریدین، متوسلین اور معتقدین کو ساتھ رکھا، اسی راستے کا تعین فرمایا. جب اس راستے پر جانے لگے، بادشاہ کا محل آیا، بادشاہ معمول کے مطابق ادباً احتراماً کھڑا ہوا جو ہر روز کھڑا ہوتا تھا. آپ نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر اس کی طرف منہ کر کے تھوکا. جب تھوکا نا تو بادشاہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ میں تو اس کے ادب و احترام میں کھڑا ہوتا ہوں اور یہ میری طرف منہ کر کے تھوکتا ہے. اس کو اتنی بھی حیا نہیں، اتنی بھی شرم نہیں. میں تو اسے بڑا عظیم المرتبت بزرگ سمجھتا تھا اور یہ نکلا. اللہ اکبر. آپ نے کچھ استفسار نہیں فرمایا، آپ گزر گئے. جب آگے گئے نا تو ان خدام میں سے ایک خادم اس سے رہا نہ گیا. اس نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، آپ ہر روز بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرتے، بادشاہ ادباً احتراماً کھڑا ہو جاتا، آپ گزر جاتے. آج بھی وہ معمول کے مطابق ادباً احتراماً کھڑا ہوا تو بجائے گزر جانے کے آپ نے اس کی طرف منہ کر کے تھوکا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمت کون سی پوشیدہ ہے اس میں؟ راز کون سا پوشیدہ ہے؟ اللہ اکبر. آگے حضرت بایزید بسطامی جیسی شخصیت تھی. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ذرا پیار سے، آپ پیار والے لوگ ہیں، پیار سے سننے اور دل کے کانوں سے سنیں اور دل اور روح کی گہرائیوں میں اتاریں کہ اللہ والے کس طرح سلوک کی منازل طے کرتے ہیں. اللہ والوں کو اپنی تعریف پسند نہیں ہوتی اور جو صرف اور صرف اپنی تعریف کرواتے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہوتے. اللہ والے اپنی تعریف نہیں کرتے، نہ کرواتے ہیں. اللہ والوں کا کام ہے صرف اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ کی تعریف کروانا. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. انہوں نے اپنی حیثیت کو مٹایا ہوتا ہے، اپنی حیثیت کو فنا کیا ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف رب کا ہی ذکر کرتے ہیں اور رب کی طرف ہی لوگوں کو مائل کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر روز بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرتا، بادشاہ ادباً احتراماً کھڑا ہو جاتا، میں دیکھ کے گزر جاتا، لیکن میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا کہ میرے نفس پر اس کا کچھ اثر ہے یا نہیں. تو میرے نفس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تو میں گزر جاتا. آج بھی جب میں بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرا، بادشاہ ادباً احتراماً کھڑا ہوا، میں نے اپنے نفس کی طرف دیکھا تو میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا، اے بایزید، تیرا کتنا بلند مقام ہے کہ ایک بادشاہ وقت تیرے ادب و احترام میں کھڑا ہوتا ہے. میں نے اپنے نفس کو سزا دینی چاہی اور اس سے بہتر سزا
مجھے نظر نہیں آئی کہ میں اس بادشاہ کی طرف منہ کر کے تھوکوں، بادشاہ میری تحقیر کرے اور یہی نفس کی اصلاح ہو جائے، یہی نفس کی اصلاح ہو جائے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ کار ہے۔